اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن پنجابی ہاں جی أشهد حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول الله اللهم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة ہر قسم دے حمد و ثنا رب العالمین دے ذات واسطے خاص جو الرحمن علی العرش استوى ذات تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات فعال لما یرید ذات درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم الرحبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تے درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد اس علاقے دے غیور و باشعور کتاب و سنت دے دیوانوں پروانوں مستانوں بزرگوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میری حاضری اور آپ سب دی تشریف آوری اور خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قابل قبول فرمائے اور سن سنا کے اللہ پاک عمل کرنے دی ساتھ تو توفیق نصیب فرمائے۔
دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کلام دے اندر اعلان فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والیاں رب العالمین حکم دے رہے ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والیاں بھی بچا لو، کس چیز تو؟ نارا، آگ تو بچا لو۔ آج کلمہ گو مسلمان اس دنیا دے اندر زندہ ہے، اللہ دی عطا کیتی ہوئی زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہ دے اندر ایمان ہے، ایمان دی چاشنی موجود ہے، وہ کتاب و سنت دے احکامات تے عمل کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جڑے لوگ کتاب و سنت تو دور، ایمان، شریعت، اسلام، مذہب اسلام، مسلک تو دور، اور شیطان دے قدماں دی پیروی کر رہے ہیں، ایسے لوگ جنہ دا خاتمہ ایمان تے نہ ہویا، مرن لگیا، فوت ہون لگیا، اس دنیا کو جان لگیا، غافر ہو کے مریا، مرتد ہو کے مریا، فاسق ہو کے مریا، زندیق ہو کے مریا، ملحد ہو کے مریا، وہ ہمیشہ لے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اور جدو جہنم میں لوگ جہنم دے اندر جان گے، اتھے جدو انہوں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، انہاں لوگاں دا مشروب کی ہوئے گا، انہاں لوگاں دا طعام کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج میں تو آڈا مہمان، تو اسے کس طرح خاطر تواضع کیتے، اللہ قبول فرمائے۔ اور جدو جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے جان گے، جدو انہوں بھوک اور پیاس ستائے گی، تے اللہ دا قرآن کے اعلان کردہ ہے، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، انہاں دے واسطے سوائے گانٹے دار درختاں دے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوئے گا، کوئی طعام نہیں ہوئے گا۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، انہاں جہنمی لوگاں واسطے جہنم دے اندر بلدی ہوئی اب دے اندر کوئی طعام نہیں ہوئے گا، کوئی کھانا نہیں ہوئے گا۔ اگر رب العالمین کہہ رہے ہیں اِلَّا من ضریع، مگر گانٹے دار درختاں دا کھانا انہاں جہنمی لوگاں دا مشروب ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، ایمان والے جڑے لوگ نے، وہ جدو اللہ دا قرآن سن دے نے، اگر بات جنت دی ہو جائے، بات جنت دی چل پڑے، ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، دل حشاش اور بشاش ہو جاندہ ہے۔ ایمان والے بندے دے سامنے جدو قرآن پڑھیا جائے، اگر جہنم دا تذکرہ ہوئے، جہنم دے عذابہ دی بات ہوئے، تو پھر آنسو بہان دیا نے۔ تو خیر رب العالمین فرماندے نے، جدو اے جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے جان گے، انہاں دے واسطے گانٹے دار درختاں دے علاوہ کچھ کھانا نہیں ہوئے گا، اور وہ ایسا کھانا لا یسمن ولا یغنی من جوع، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ میرے بھائیوں، وہ ایسا کھانا ہوئے گا لا یسمن، نہ تے بدن بڑھائے گا، لا یسمن
نہ تے جہنمی لوگاں دا بدن موٹا کرے گا ولا یغنی من جو تے نہ انہاں دی بھوک نو مٹائے گا نہ انہاں دی بھوک نو مٹائے گا۔ او میرے بھائیو جدو جہنمی لوگاں دیا جہنم دے اندر ایک کھال اے چمڑا سیاہ ہو جانے تو بعد جلنے تو بعد انتہائی شدت دے نال زور نال اتارا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ نے اے نقشہ کس طرح بیان فرمایا؟ سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 رب العالمین اعلان فرماندے نے گلا انہا لذا نزاعۃ للشوا، گلا مگر ہرگز نہ ہوئے گا انہا لذا یقیناً لذا وہ شعلہ والی آگ ہوئے گی۔ اللہ میری توبہ، وہ شعلہ والی آگ ہوئے گی۔ آگے فرمایا نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سر دے کھال زور دے نال کھینچ لانے والی ہے۔ کاش کدے قرآن پاک ترجمے نال پڑھیا ہوندا تے بات سمجھ دے اندر آ جائے گی۔ وہ کیڑا حال ہوئے گا جہنمی لوگاں دا کہ جدو کھال اے چمڑا سیاہ ہو جانے اور جلنے تو بعد سیاہ ہو جائے گا، اے چمڑا جل جائے گا، سیاہ اور جلنے تو بعد زوردار اے چمڑا جدو کھینچیا جائے گا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے کلا انہا لذا، مگر ہرگز نہیں یقیناً او شعلہ والی آگ جے۔ اور میرے بھائیو نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سردی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ اللہ میری توبہ، آج شیطان دے کہنے دے مطابق جڑے بندے شیطان دے دل، شیطان دے جال اندر، شیطان دے دل دے اندر پھنس چکے نے، ایک قیامت والے دن چلان گے، مگر انہاں دا چلانا کسے کم نہیں آئے گا۔ ایمان والے بھائیوں اور بہنوں توجہ کرنا، آج تیرے سامنے قرآن پاک دا پیغام لے کے آیا اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تیری خدمت دے اندر عرض کرنا آیا ہاں، ذرا غور نال سنے گا، الہامات نال سنے گا کہ بات سمجھ دے اندر آ جائے گی۔ اللہ میری توبہ، پھر جہنمی لوگاں دا جہنم دے اندر ہڈیاں چورا چورا کر کے توڑ پھوڑ کے ریزہ ریزہ بنا دیتا جائے گا۔ اے گل کتھے لکھی ہے کہ جہنمی لوگاں دا جہنم دے اندر توڑ پھوڑ کر کے ہڈیاں دا ریزہ ریزہ بنا دیتا جائے گا۔ یہ کتنے لکھے ہے؟ اے جڑی خطبہ مسنونہ دے اندر جو آیات پڑھیاں نے، آئیے ذرا ہنو دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ رب العالمین فرماندے نے کلا لا ينبذن فی الحطمہ، کلا نہیں نہیں ہرگز نہیں، لا ينبذن فی الحطمہ، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ دے اندر پھینکیا جائے گا، توڑ پھوڑ دینے والی آگ دے اندر سٹیا جائے گا۔ رب العالمین اگے فرماندے نے وما ادراک مل الحطمہ، وما ادراک، رب نے سوالی انداز دے اندر پوچھا جی وما ادراک، اور تینوں کیا معلوم؟ نہیں سمجھ آئی؟ یا ایوہ الانسان، اگے کیے ما غرک بربک الکریم، اتھے اللہ پاک نے انسان نو مخاطب کر کے کی کیا؟ ما غرک،
سوالی انداز دے اندر، یار نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور مقام، مالکم لا ترجون للہ وقارا، اتنے رب نے سوالی انداز دے اندر مالکم لا ترجون للہ وقارا، او تانوں کی ہو گیا ہے؟ تہاڈیاں نگاہاں دے اندر میرے رب دا حیا کیوں نہیں رہیا؟ تہاڈیاں نگاہاں دے اندر میرے رب دا ادب و احترام کیوں نہیں رہا؟ اگر ادب و احترام ہونگا تے آج اللہ دے گھر آباد ہونگے، ساڈے دلوں دے اندر خوف خدا پیدا ہوندا، اسی آنسو بہانے والے ہونگے اور رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی رب العالمین گول مانگنے والے ہونگے۔ تو رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وما ادراکا، اور تینوں کیا معلوم کہ مل ہوتا ماں، کہ ایسی آگ کیا کچھ ہوئے گی، ایسی آگ کیا کچھ ہوئے گی جیڑی آگ اسی اپنے گھران دے اندر جلانے ہیں۔ ایک اس دا انگارہ آتی ہتھیلی دے تے رکھ کے دیکھ، تیرا ہاتھ بچے گا یا جل جائے گا یا سڑ جائے گا؟ سڑ جائے گا نا۔ یہ دنیاوی آگ ہے۔ تے جہنم والی آگ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے تینوں کی معلوم کہ وہ آگ کی چیز ہے؟ رب العالمین کے فرماندے نے نار اللہ الموقدہ، اے اللہ دی سلگائی ہوئی آگ جی، اے اللہ دی سلگائی ہوئی آگ جے، نار اللہ الموقدہ۔ اگے اللہ پاک اعلان فرماندے نے التی تطلع علی الافئدہ، جو التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو دلوں کے اوپر چڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر، نار اللہ الموقدہ، اللہ دی سلگائی ہوئی آگ جے، اے جہنم دی آگ۔ اللہ اکبر، اللہ تی تطلع علی الافئدہ، جو دلان تے چڑھتی یلی جاوے گی۔ اگے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، اور میرے بھائیوں فی آمد ممددہ، یقیناً اس دے اندر یعنی جہنم دے اندر بڑے بڑے ستون ہونگے اور ہر طرفوں بند کیتے ہوئے ہونگے، ہر طرفوں بند کیتے ہوئے ہونگے۔ اس سب تو بڑھ کے اے عذاب جسمانی عذاب تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اوتھے روحانی عذاب بھی ہوئے گا۔ اس وقت ہوئے گا جدوں تیرے پرہیزگار دوست، اے میرے مسلمان بھائی، جدوں تیرے پرہیزگار دوست، نیکوکار دوست، صوم و صلاۃ دے پابند دوست، او اللہ دی جنت دے اندر چلے جان، اللہ دی جنت دے اندر چلے جاون گے، عبادت گزار ہون گے۔ اور اے میرے بہن، اے تینوں ادوں پتا چلے گا جو جیڑی تیری سہیلیاں پرہیزگار سن، عبادت گزار سن، حجاب کرن والیاں سن، پردہ کرن والیاں سن، وہ تے آج جنت دے اندر داخل ہو چکیاں نے۔ اے میرے بھائی، تیرے وہ دوست جو عبادت گزار، پرہیزگار، صوم و صلاۃ دے پابند، او آج جنت دے اندر داخل ہو چکے نے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، او تواڈے نال کلام کرن گے، تانوں ڈان ڈپٹ کرن گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے نقشہ اپنے قرآن اندر کھینچیا ہے۔ کتھے، کیڑے مقام، کیڑا سپارہ، کیڑی سورت، کیڑی آیت، کیڑا رکوع، ہن ذرا توجہ یار، میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ سورۃ صافات جے، سورۃ صافات، پارہ نمبر 83 تے آیات نمبر
50 51 52 53 رب العالمین اعلان فرماندے نے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يقول أئنك لمن المتصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون اندرا ترجمے دیوار کرے آجے اللہ فرماندے نے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ جنت ایک دوسرے دی طرف رخ کرن گے جنت جہنمیاں وال رخ کرن گے رخ کر کے کہن گے یتساءلون سوال کرن گے یتساءلون اور پوچھن گے قال قائل منهم إني كان لي قرين انہاں دے وچوں ایک گاوے گا انی گانا لے قرین میرا ایک سجن دے میرا ایک یار دے میرا ایک بیلے سے میرا ایک دوست سے جڑا مینو آکھیا کردا سے جڑا مینو کہا کردا سے دنیا دے اندر کی یقولو آئنگا یقولو آئنگا لمن المتصدقین یقولو آئنگا لمن المصدقین گیا تو قیامت آنے دا یقین کرنا والے لوگاں دے وچوں سے ہائے اللہ میرے بابا آئزا متنا وکننا ترابا بھلا جدو اسی مر گئے مٹے دے مٹے ہو جاواں گے آئزا متنا اور جدو اسی مر جاواں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور جدو مٹی ہو جاواں گے وَإِذَا مَن نالے ساریاں ہڈیاں مٹی دے اندر مل جان گیاں آئنَا لَمَدِينُونَ تو کیا ہے سانو بدلے دے اندر ملے آئے اللہ ذوالجلال والاکرام جواب دین گے اے میرے بھائی ذرا غور کر اے میری ماں بہن بیٹے تمہیں آج ذرا غور کر اگر میری آٹواڑی زندگی کس حال دے اندر گزر رہی ہے آیا کہ اللہ دے حکم دے مطابق گزر رہی ہے یا شیطان نو راضی کروا سے یا شیطان دے جان دے اندر پھنس کے آجا سے زندگی بسر کر رہے ہیں ہائے اللہ یہ میں نوتوانو جہنم دے آگ دا خوف ہوں قبر دے عذاب دا خوف
اج ساڈیاں مسجداں ویران نہ ہوندیا اج مدرسے ویران نہ ہوندے ہائے میرے اللہ ساڈا ایمان کمزور ہو گیا اس ایمان دے انے کو کمزور ہو گیا کہ قرآن سنن واسطے ساڈے گل ٹائم نہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنن واسطے ساڈے گل ٹائم نہیں آ میرے بھائی ہن اگلا تینوں میں مقام سناواں تے رب العالمین جواب دے اندر یہ بیان فرماندے نے قالا حل انتم مطلعون فاطلع فرآه بسواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين آئے قرآن دے دیوانے آج تیرا دل قرآن نال تیرا گر جاوا اللہ ذل جلال والے کرام اعلان فرمان دینے افما نحنو بمیتین الا موتتنا الاولا وما نحنو بمعذبین إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اللہ اکبر یقین کرو بھائیو جب اللہ کا قرآن پڑھیے نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ نے ایس مقام دگی کیا ہے اے جڑے تسی آیات سماعت فرمائیاں نے ہن ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ سورۃ صافات آیت نمبر 53 54 55 56 57 58 59 61 23واں سپارہ سورۃ صافات اللہ ذل جلال والاکرام اعلان فرماندے نے گالا گہے گا حل انتم مطلعون گیا تسی جاندے ہو تے اے ذرا جہنم دے اگول جان کے دیکھ لو فطلع اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فطلع فرآه فی سواء الجحیم او جھانک دے جہنم دے بیچ چلا جائے گا جھانک دیاں جہنم دے بیچ جلدا ہویا لوکانو ویکھے گا فی سواء الجحیم اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے گالا تلو آگے ان کے تالا تور دین گالا گھے گا تلاہی واللہ اللہ دی قسم ان کے تالا تور دین غریب سے تو میں نو برباد کر دینا غریب سے تو میں نو برباد کر دیں گا اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي
ولولا نعمت ربی اگر میرے رب دی نعمت نہ ہوندی اج تو تے میں نعمتاں نوں ضائع کیتی جانے ہے او یاد رکھو قرآن پاک دے دیوانے ہو نبی پاک دے فرمان دے دیوانے ہو مردوں اور عورتوں اے خطبہ جلدی تختی دے لکھے آجے اللہ دا قرآن اعلان کر دے ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم اللہ فرماندے نے ضرور ضرور تواڈے کولوں انہاں نعمتاں دے بارے اندر سوال کیتا جائے گا ہاں آج اللہ دی نعمتاں نوں ضائع کر رہے جے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نوں جھٹلاؤ گے دو خیر میں عرض کر رہا ہوں اے بندہ کہے گا ولولا نعمت ربی اگر میرے رب دا احسان نہ ہوندا لکنت من المحضرین تے میں بھی دوزخ دے اندر حاضر کیا جاندا ہوندا اگر میرے رب دا احسان نہ ہوندا اج میں بھی جہنمی لوگاں وچوں حاضر کر دتا جاندا افمان نحن بمیتین کیا ایساہی نہیں کیا سے مرنے والے نہیں اللہ دا قرآن نے کدا نقشہ گنجیا افمان نحن بمیتین کیا اسا مرنے والے نہیں ہوں گے کیا سے مر گے اللہ دی بارگاہ اندر نہیں لوٹن والے ہوں گے افمان نحن بمیتین کیا ایسا ہی نہیں کیا سے مرنے والے نہیں الا موتتن الاولی باجد پہلی موت دے وما نحن بمعذبین نہ اسی عذاب کیے جانے والیاں دے وچوں ہوندے اللہ اکبر یہ ظاہر بات ہے ان غازا لاہوال الفوز العظیم پھر ظاہر بات ہے کہ بڑی کامیابی ہے جرا جہنم دے اگ تو بچا لیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ جڑا جہنم دے کنارے تے کھڑا انہوں واپس ہٹا لیا گیا وادخل الجنہ تے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا وہی لوگ کامیاب نے وہی لوگ کامیاب نے اگے اللہ ذوالجلال والکرام اعلان فرماندے نے لے مثل غازا فلیعمل العاملون ایسے کامیابی حاصل کرنے واسطے عمل کرنے والے عمل کرن دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے اگر میرے بھائی اللہ نے تینوں تے مینوں تھوڑی جہی زندگی عطا فرمائی ہے ایسا زندگی نو غنیمت جان کے اپنے رب نو راضی کر لے اپنے موت دے فکر کر لے اپنے قبر دے تیارے کر لے یہی نیک عمل جڑے اج دنیا اندر کماوے گا یہی نیک عمل جو دنیا دے اندر کرے گا اے جدو تم مر گئے قبر دے اندر پہنچے گا جدو تینوں مینوں لاہ دے اندر اتارا جائے
گا اللہ پاک ان عملان و انسانی شکل عطا فرمائے گا کی عطا فرمائے گا انسانی شکل یہ انسانی شکل یہ کتنے لکھے اور انہیں کیا ہے کہ اے اعمال انسانی شکل قبر دے اندر آن گے اور جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی اسے محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن کی کہنا قرآن رب العالمین اعلان فرمان دینے من عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں من عمل عملا صالحا جڑا کوئی صالح عمل کر کے آئے گا نیک عمل کر کے آئے گا نمازاں پڑھ کے آئے گا اور قرآن دی دولت لے کے آئے گا اور جمعہ لے کے آئے گا صدقہ و خیرات لے کے آئے گا من عمل عملا صالحا گناہوں دے کام تے ہر کوئی کردا ہے نا اللہ کو اکبر جنہاں دے اندر ایمان من عمل صالحا من ذکر او انثى مرد ہوئے یا عورت ہوئے چنگے عمل کر کے آوے گا صالح عمل کر کے آوے گا اللہ اکبر اللہ صالح عمل کا دو گون گے نیک عمل کا دو درو گے جدو ایمان دی دولت تیرے میرے دل اندر ہوئے گی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن جدو مومن ہوئے گا جدو پگا سجا مسلمان ہوئے گا پھر صالح عمل کرے گا صالح عمل کرنے دے وجہ تو اپنی زندگی جدو گزار کے جاوے گا اللہ فرمان دینے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسے تینوں پاکیزہ زندگی عطا کر دے آگے صالح عمل گریسو نمازہ پرسو کیڑیاں جنازے علی کے عیدانی اے مسلمانوں دی حالت بظاہر اسی مسلمانوں دا لبادہ ہو رہا سی مسلمانوں نے نماز دی فکر ہی نہیں الٹا مذاق بنا دینے اور جنہیں مفتی صاحب او موسیٰ ایک اور چکر لاویا جا تیس پنجے تو جان چھوٹ جاویا اور تنہیں جملہ کہن لگے شرم نہیں ہوندی ڈوب کے مار نہیں جانا حیا گر شرم گاؤں تو خیر رب العالمین مینوں آتوانو صالح عمل کرنے دے توفیق نصیب فرمائے آمین بڑی دلی ہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ ذل جلال والے کرام اعلان فرمان دینے لے مثل غازہ فلیعمل العاملون اگر جانے کامیابی مل جائے گل قیامت والے دن امان دائیں ہاتھ اندر مل جائے اگر جانا ہے گل قیامت والے دیارے اللہ دے محبوب پیغمبر دی زیارت نصیب ہو جائے اگر جانا ہے کل قیامت والے دیارے امام کائنات دے ید اللہ والے حد جو حوضے کو سردہ جام پیرا نصیب ہو جائے پھر آج تو تیارے کر لے
اللہ اکبر اللہ، اگر تیاری نہیں کرے گا پھر کی حال ہوئے گا تیرا تے میرا؟ اگر خاتمہ ایمان دے نہ گویا حالانکہ ایمان والے ہسے تے اللہ پاک نے تینوں مینوں ایمان والے آنو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان دے جماعت پورے دا پورا دین اسلام اندر داخل ہو جا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماندے نے شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کر، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، اے شیطان تیرا میرا کھولا دشمن جے، مسلمانوں کتاب و سنت دے دیوانے ہو، پروانے ہو، مستانے ہو، جہانیاں منزل کھانے وال تو آنے والا اے دین دا طالب علم، آج تینوں دس رہے کہ تیاری کر لے، بلکہ تینوں قرآن پاک دا پیغام دے کے کہہ رہے ہیں بھائیو تسے میں تیاری کر لو، او میری ماں بہنا بیٹی ہوتی ہو تسے میں تیاری کر لو، اور شیطان دے قدمہ دے پیروی نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرمان دینے وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اللہ فرماندے نے میری عبادت کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اے سیدھا راستہ جے، اے پگا راستہ جے، تو خیر میں عرض کر رہا سا عمل کر لو چنگے، قبر وچ میں آسانیاں، اور جناب من حساب و کتاب دے وقت آسانیاں، تو رب العالمین اعلان فرماندے نے ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ اکبر، چنگے عمل نہ کیتے اللہ نو راضی کرنے والے اعمال نہ کیتے، شیطان دے قدماں دے پیروی گئے دے، شیطان بزرگوں کے قاری صاحب شیطان دے قدماں دے کنج پیروی کرنے ہیں، رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد جتنی تعداد اتنی آواز نہیں، تھوڑے مرشد دا نام لے ہے جناب من مرشد اعظم دا نام لے ہے، مرشد کیڑا گندا جے ارشاد یرشد ارشادن فہوا مرشدن باب متعدد وچوں جے، مرشد دا نام لوا سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے امتی ہو، اگر انسان شیطان دے قدمہ دے زندگی بسر کر گیا تو پھر خاتمہ بھی بعد اوقات ایمان تے نہیں ہوندا جے۔ امام کائنات بیان فرماندے نے کتھے صحیح البخاری کتاب الاذان کہ فجر دا ٹائم ہوئی تے اٹھ جا مسجد تے نماز پڑھ، تے جڑا بندہ شیطان دے قدماں دی پیروی کردا ہے، شیطان دی جال دے اندر پھنس جاندا ہے، اودوں اٹھدا ہے جدوں سورج نکل آندا ہے، سورج طلوع ہو جاندا ہے، فرمایا اے بندہ اودوں اٹھیا جدوں شیطان دے کناں وچ بول کر گیا ہے،
شیطان دے کنا وچ موتر گیا تے جیڑا اٹھے اس ٹائم کہ شیطان کنا وچ بال کر جائے تو پھر میں تینوں کس طرح مننا کہ تو شیطان دے قدموں دی پیروی نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اللہ جے شیطان نورا دے گھر گئے جہنم دا ایندھن بن گیا, جہنم دا بالن بن گیا. پھر اللہ پاک فرماندے نے ذالک خیر نزلا, یا پھر اے مہمانی اچھی ہوے گی. ذالک سوال انداز دے اندر ذالک خیر نزلا, او جہنمیوں آج جہنم دے اندر آج تواڈی مہمانی اچھی ہوے گے. ام شجرۃ الزقوم, یا سین نال یا زقوم دے درخت دے نال. ہائے اللہ میرے بابا اگے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے انا جعلناها فتنة للظالمین. اللہ پاک اعلان فرماندے نے جتنو اسی ظالمہ واسطے سخت سزا بنا کے رکھے ہے. سادہ زبان میں ترجمہ اللہ اکبر, جسنو اسی سزا بنا کے رکھے ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. ظالموں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا بلاوا آئے تینوں نماز دی فکر ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, تینوں فکر ہی نہیں. تجرا بندہ قرآن والنا آیا, اللہ والنا آیا, نبی دے فرمان والا نہ آیا, او بندہ ظالم جے. اللہ فرمان دے نے 23ویں سے بارے اندر سورۃ صحافہ دے اندر انا جعلناها فتنة للظالمین. اسے ظالمہ واسطے ایسا سزا بنا کے رکھے ہے جہنم میں لوگاں دے. جہنم دے اندر زقوم درخت نال سین دے درخت دے نال مہمانی ہوے گی. اور زقوم دا درخت آج اس علاقے دے اندر ہر قسم دے فصل ہوندی ہوئے گی. اس زقوم دا درخت کتھوں اگدا ہے, انڈیا جڑاں کتھوں نکلدیاں نے. او مسلمانوں اے سوال دا جواب بھی اللہ دے قرآن کولوں پوچھ لینے آ. فرمایا انہا شجرۃ, انہا شجرۃ, اے جڑا شجر ہے, اے جڑا درخت ہے زقوم دا, سیند دا, تھور دا. ہر علاقے دی اپنی اپنی زبان ہے نا. یہ اللہ فرماندے نے انہا شجرۃ تخرج, اے نکلدا ہے کہ تو تے اصل الجحیم. جتوں جہنم اللہ نے بنائی اے او جہنم دیاں جڑاں وچوں اے درخت نکلدا جے. تے ایس درخت نال جہنمی لوگاں دی مہمانی ہوئے گی عذاب دی صورت دے اندر. اور اے عذاب کنہ واسطے ہوئے گا؟ ظالمہ لوگاں واسطے. مسلمانوں پتہ نہیں اللہ دوبارہ تو آدھے نال ملاقات کروائے گا یا نہیں. ایک جگہ تے بیان کرن گیا, ساتھیاں نے بیان واسطے بلایا, فرض نماز دے ٹائم ایک بندہ بھی نہیں. میں قاری صاحب نے پوچھا یار اے کی چکر ہے, اتنی بڑی آبادی, اتنی بڑی آبادی, ایک بندہ بھی نماز پڑھنے واسطے نہیں آیا.
اس مسجد امام صاحب نے جواب دیتا مفتی صاحب اتھے میں انہاں لوگاں دے نال مٹا مکایا ہویا ہے کی بولیا جائے کی اور پریشان نہ ہو امام دوران خطبہ سامعین نو بلوا سکتا ہے بات سمجھان واسطے مفتی صاحب دلیل اہل حدیث جب تک زندہ ہے دلیل پہ مرے گا تو دلیل پہ اب دلیل کیا ہے کہ خطیب دوران خطبہ بات کو سمجھانے کے لیے اپنے سامعین کو بلوا سکتا یعنی اللہ دے نبی خطبہ دے رہے سن سلیک غطفانی آتے ہیں نہیں بہ گیا اللہ دے نبی نے خطبہ دے دوران آپ نے سلیک غطفانی نے کیا اور کھڑا ہو 2 رکعتاں پڑھ چاہے ہلکی پھر بیٹھ اللہ کے رسول نے بلوایا کہ نہیں اے دلیل جے ایک تو مسئلہ نکل رہا ہے کہ کہتے ہیں ایک جان واسطے بلوا سکتا ہے انہیں کیا کاری صاحب اسی نہ لوگوں نے مٹا مکایا ہوا ہے کہ اس علاقے جن نے کرنے نا فی بندہ ایک نماز دا 1000 روپیہ دے گا میرا تو سعودی عرب اتنے لگے ہے جن لوگ نے نا اس گاؤں دے علاقے دے انہاں کو پیسے کٹھے وصول کر لینا انہاں دی نماز میں ہی پڑھ چھڑنا ایک نماز دا 1000 روپیہ تے 5 نمازاں نے ایک دن دیا تے ایک دن دے اندر کنے پیسے بڑھے اس واسطے اے لوگ جڑے نا بخشے بخشا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ انہاں لوگاں دا کی بنے گا قیامت والے دن تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے انہاں ظالمہ واسطے عذاب رب نے جہنم دے اندر تیار کیتا ہے زقوم دا انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم جو درخت جہنم دے جڑاں وچوں نکلدا ہے جڑ نال نکلدا ہے اگے لگا قرآن کے اعلان کردا ہے تل اوہا کانہو رؤوس الشیاطین جنہاں دے خوش شیطان دے سراں دی منندے ہون گے ہائے اللہ میرے توبہ اللہ اکبر کہ اللہ پاک اعلان فرماندے نے فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون اللہ فرماندے نے جنہاں دے خوشے شیطان دے سراں جیسے ہون گے اگے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ جہنمی اس درخت نو کھاون گے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ جہنمی اس درخت نو کھاون گے اللہ اکبر منها فَمَالِئُونَ اس دنال اپنے پیٹ نو بوجھل کرن گے اپنے پیٹ نو پرن گے فرمایا فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم اور پھر انہاں دے اوتے گرم جلدے ہوئے پانی دے معلوم نہیں ہوئے گے اگے اللہ پاک فرماندے نے ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم پھر ان سب دا جہنم دے آگ دے ٹھیر دی طرف لوٹنا ہوئے گا ایک بار کہو استغفر اللہ میرے بھائیوں دیکھ لو میری او بہنوں دیکھ لو تیرے او بھائی میرے بہن تیری او بہناں تیرے او سہیلیاں
جو جنت دے اندر جا چکیاں نے تواڈے او بھائی جڑے جنت دے اندر جا چکے نے تانوں ملامت کر رہے نے تانوں ڈانٹ ڈپٹ پلا رہے نے لیکن اس وقت ہی اس زندگی نو غنیمت سمجھ کے نیکیاں کٹھیاں کر لے آ میرے بھائی جاندیاں جاندیاں ہن تینوں ایک نبی پاک دا فرمان سنا کے اپنی بات نو ختم کرا کسی حال دے اندر اے ممکن نہیں میں تیرے سامنے جہنم دا ایسا عذاب یا تیرے سامنے عذاب جہنم دے ایسے مکمل ترین کیفیت بیان کر سکا اللہ اکبر اللہ جس دے اندر کسی قسم دی کمی بیشی نہ ہوئے کیونکہ اس آگ دا اس آگ دی صحیح اور کامل کیفیت کون جان دے اندا خالق جان دے جس نے اس آگ نو پیدا فرمایا یا او جان دے جویں دا مشاہدہ کیتا ہویا ہوئے گا یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے میرے واسطے اتنا جان لینا اور معلوم کر لینا کافی ہے کہ اہل دوزخ کے اندر ہلکے ترین عذاباں والا کیڑا بندہ ہوئے گا وہ بندہ ہوئے گا جیسے دونوں قدماں دے تھلے دونوں پاؤں دے تلویاں دے تھلے جہنم دے دو انگارے ہون گے اللہ کی فرماتے ہیں یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والے ہو اپنے آپ اور اپنے گھر والے جہنم دی آگ تو بچاؤ ہلکا عذاب والا او بندہ جس دے دونوں پاؤں دے تلویاں دے تھلے دو جہنم دے انگارے ہون گے جنہ دے نال اس دا دماغ کھوندا ہوئے گا آیات زمانی اے ہویا انہ دو انگاریاں دا عذاب جو انہ دے دو پاؤں دے تلوے دے درمیان رکھے گئے نے پورے جسم واسطے نیچے تو اوپر تک عذاب ہی عذاب اے ہلکا عذاب جے اے ہلکا ترین عذاب اس بندے دے واسطے جڑا جہنم دے اندر ہوئے گا اے ہلکا عذاب اے گل کتے لکھی ہے اے اہل الحدیث دا اسٹیج یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اہل حدیث دو اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے جڑی گل میں تواڈے سامنے رکھی ہے جہنم دے اندر ہلکے عذاب والا کیڑا بندہ ہوئے گا اس عذاب دی کیفیت جڑی تواڈے سامنے بیان کیتی ہے ہن حدیث وچوں ثابت کرن لگا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 213 آمنہ دلال پیکرے حسن و جمال سارے کائنات دے سردار پیغمبر میرے آتواڈے دلان دی بہار جناب محمد یا اللہ وہ خطبے دے آخری لمحات نے میں سارے خطبے اندر اللہ دا قرآن سنایا اور ہن تواڈے ایک فرمان سنا کے بات نو ختم کرنا چاہنا اور دعا کرنا کھڑے منبر دے اندر اللہ سونیا اس علاقے کے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سونے اس علاقے دے لوگ قرآن دے خادم تواڈے سامنے حاضر نے اللہ سو
نبی دے فرمان دے ویکھا دین اللہ اکبر میں سفر اندر دعا کرانگا سونیا ربا جدوں نبی پاک دا نام لیندا سا گج وج کے درود پڑھدے سن یا اللہ کل قیامت والے دن ان اہل ایمان نو اپنے ید اللہ والے ہتھاں جو عہدے قدر دا جام پلا چھڈے جناب محمد صلی اللہ تواڈے پیار نو سلامت رکھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احوان اہل النار عذابا یوم القیامت رجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ اللہ دے نبی بیان فرمان دے نے اہل تو دکھ والے اندے بچوں قیامت دے روز کم ترین عذاب والا او بندہ گوے گا رجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان جنے دو پیران دے تلویاں دے تھلے اگ دے انگارے گھومنگے یا گلی میں نگھوما دے مہاغو جس دے باعث اس دا دماغ کو لے گا حدیث پوری ہوگی اور اس حدیث کا لب لباب کیجئے گدمان دے نیچے میں بعد میں ختم کرن لگا جی گدمان دے نیچے اے جگہ انتہائی نرم اور خراش کھانے یا پھٹنے دینال بہت جلد متاثر ہوندی جے یا اس دا معنی اے ہوئے گا اس مقام تے پر تکلیف انتہائی زیادہ سخت اذیت دا باعث ہوندے جے تو انہاں تو بڑھ کے سخت تر عذاب والے جڑے ہونگے انہاں دا خیال ہوئے گا اس واسطے اللہ نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپنو اور اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچا لو میں اللہ رب العالمین اگے دعا کرنا الہ العالمین اس علاقے دے اندر میں تواڈا قرآن سنایا تواڈے نبی دا فرمان سنایا اللہ مینوں اور میرے مسلمان بھائیاں نو اللہ کتاب و سنت دے دیوانیاں نو اللہ کتاب و سنت دے پروانیاں نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین